وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها. اللہ احسن الجزاء. چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم اور رحیموں میں ارحم ہیں. ہمارے شوق کو محبت کی انتہا وہ ذات. شاکر نذیر وانی. چونکہ کارواں اپنا رخت سفر باندھے، اس سے پہلے ایک رہبر و رہنما کا تعین کرتا ہے تاکہ سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا جا سکے. کیونکہ انتخاب صدارت ہماری ادبی نشستوں کی تہذیب و ثقافت رہی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہم سب پر اخلاقی فرض ہوتا ہے. اور آج کی اس ادبی تقریب میں ہم نے جس شخصیت کا بطور صدر انتخاب کیا ہے وہ واقعی میں ایک نابغہ روزگار شخصیت کے مالک ہیں. آپ اسلامی اسکالر، مفکر دین، محقق، شاعر اور ایک بہترین ادیب ہیں. میری مراد ہیں پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی صاحب. آپ اشاعت دین اور ابلاغ دین کے حوالے سے آپ نے اشاعت دین اور ابلاغ دین کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور درجنوں کتابوں کے مصنف اور بسیار مقالہ لکھے ہیں جو ملک و بیرون کے رسائل و جرائد میں، جن کا تعارف آپ نے زاہد صاحب سے سنا. ان کے ساتھ پروفیسر مشتاق احمد گنائی صاحب، ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کے صدر محمد امین بٹ صاحب، معروف افسانہ نگار ڈاکٹر ریاض طاہر. یہاں پر بیٹھے آپ ذرا جی الطاف صاحب آپ بھی آئیے. تو آپ سب زوردار تالیوں سے چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی رسم بنایا جائے، کتاب تجلیات معرفت. تو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکبادی اور نیک خواہشات ہے ڈاکٹر اختر صاحب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوان صدارت میں تمام اشخاص کی نظر میں سلام کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے حضور اپنا سلام پیش کرتی ہوں. پھر یہ کہوں کہ الطاف صاحب جو ہے، میں یہ جس کالج میں بحیثیت صدر موجود ہیں اسی کالج میں میں بھی عارضی طور پہ کام کرتی ہوں. یہ اسلامک بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے ذوق کی تجلی بھی خاک میں پنہاں، ہے ذوق کی تجلی بھی سی خاک میں پنہاں، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے.
صدر مجلس استاذ گرامی پروفیسر حمید نسیم رفیع آبادی، ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی صاحب، جناب حسن انظر صاحب، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، جناب محمد امین بٹ صاحب، سامعین میں براجماں میرے ابتدائی درجے کے استاد، آپ کھڑے ہو جائیں گے ماشاء اللہ. ہم بتائیں نام بتائیں. ماسٹر عبدالرحیم بٹ صاحب. یہ کتاب دراصل ایک کہانی ہے اساتین علم کی. ظاہر ہے کہ اساتین علم ہماری روایت میں، ہماری ثقافت میں پیغمبر کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کا سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے. اور یہ کہانی ہے آلات علم کی، یعنی قلم اور کرتاس کی. اور یہ کہانی ہے تحریک علم کی، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق کی. اب یہ تعجب کی بات ہے، جیسے کہ رافع ولیم صاحبہ نے یہاں یہ شعر پڑھا، مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیان کا. تب سے لے کر آج تک یہ محمد امین بٹ صاحب، تیسرے مہمان خصوصی حسن انظر صاحب، ایک اور مہمان ہمارے یہاں ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں جن کا ابھی ذکر بھی ہوا ہے. ان پر ایک کتاب یہ جو ہے پبلش تو ہو چکی ہے، وہ بھی شاید ریلیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ڈاکٹر بشارت خان نے لکھی ہے، غنی غیور صاحب پر. بہت اہم کتاب ہے کیونکہ میں نے وہ دیکھی ہے. وہ بھی آج تشریف فرمائے یہاں پر. عادل اشرف صاحب، ناظم نذیر صاحب، نذیر شہباز صاحب، راجہ شبیر صاحب، اور یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ڈاکٹر الطاف حسین ہوں، ماخذ تعلیم اعلیٰ تعلیم میں بیسک اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں. بالکل یہ کتاب دراصل میرے مضامین کا ایک مجموعہ ہے جو پچھلے 4-5 سال سے مختلف اخباروں اور جرائد میں چھپتے آ رہے ہیں مضامین. اور ان کا موضوع دراصل علمیات اسلام یعنی اپسٹمالوجی ہے. اور دراصل اسلام میں علم کا جو بنیادی منبع ہے وہ پیغمبر کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چل کر علماء کرام اور اولیاء کرام سے بڑھتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے. تو اسی کو یہ مضامین، دراصل یہ صرف 33 مضامین ہے اس مجموعے میں، اسی کو وہ ظاہر کرتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ. اس حساب سے یہ مضامین کا ہی مجموعہ ہے، لیکن اس کو ایک علمی حساب سے ایک ترتیب دی گئی ہے تاکہ یہ جو اس کا عنوان جو بھی ہے تجلیات معرفت، یعنی یہ اسی علم اور عرفان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو دراصل یہی سلسلہ ہے، یعنی پیغمبران کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کا باضابطہ تعلق ہوتا ہے رب کائنات کے ساتھ. وہی رب کائنات ان کو علم سے سرفراز کرتا ہے، اور یہی روایت پر پھر اولیاء کرام اور علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. ہم کو اسی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر ایک بار یہی کہیں گے کہ یہ ایک مضامین کا مجموعہ ہے جو تجلیاتی معرفت کے نام سے، اور اسی کی رسم رونمائی ہوئی. اردو ہے میرا نام اور ادارہ تحقیقات جموں کشمیر، انہی کی اشتراک سے اس کی رسم رونمائی آج یہاں پر منعقد ہوئی. دراصل کم و بیش اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے یہ مضامین چھپتے آئے ہیں. اور چونکہ یہ ان میں ایک ان کی جہات میں تو ایک تحقیقی جہت بھی ہے اور ادبی جہت بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا مختلف علماء کرام سکالرز سے جو اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا. یہ دراصل اس میں ایک تحقیق بھی ہے اس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی انداز میں ان کو پیش کیا گیا ہے. یہ اس کا ایک تھوڑا کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک یونیکنیس کہہ سکتے ہیں یا نرالا پن یہی ہے کہ اس میں مختلف مضامین کو ادبی پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ دراصل اردو میں میری پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے انگریزی میں میری 8 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال اردو میں یہ پہلی کتاب ہے، پہلی مضامین کا یہ مجموعہ ہے.
इंशाल्लाह इन मज़ामीन का सिलसिला दूसरी किताब में भी आएगा। उसका नाम तजवीज़ हुआ है फ़ानूस से माशरत। उसके तहत से माशरत के बारे में, यानी समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। जी, मेरा नाम खान जाहिद है। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, आज यहाँ पर टैगोर हॉल में जो प्रोग्राम हुआ है वो असल में एक किताब की रस्म रनमाई अंजाम दी गई और साथ में ही एक महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। और किताब जो है वो डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन यतू साहब ने लिखी है, जिसका उन्वान है तजल्लियात मारिफत। तो उसकी आज यहाँ पर रस्म रनमाई अंजाम दी गई। चूँकि उर्दू है मेरा नाम जो है, आज इसी के बैनर तले आज ये प्रोग्राम जो है इसका एहतमाम किया गया। और हमने इस अदबी जो तंजीम है, अदबी जो फोरम है, इसका आगाज़ हमने जामिया कश्मीर से किया था। चूँकि उर्दू ज़बान जो है ये फ़रोग़ इंसानियत की ज़बान है, ये एहतराम आदमियत की ज़बान है। तो इसी तनाजुर में हम चाहते हैं कि अपने हिस्से का चिराग जलाते रहे और उर्दू ज़बानों की जो हिफाजत है और इसकी जो तरवीज है या तरक्की है, उसी के हवाले से हम काम करते हैं। और इस बैनर तले आज तक 2-4 प्रोग्राम हुए हैं और आज भी एक और प्रोग्राम हुआ जिसका आपने उन्वान देखा कि एक तो इस किताब की रस्म रनमाई थी तजल्लियात मारिफत और महफिल मुशायरा। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी शख्सियात आज मौजूद थी, जिनमें प्रोफेसर रफ़ी आबादी, नसीम रफ़ी आबादी साहब थे और डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनाई साहब, डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब, या अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट साहब। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े शोरा ने इसमें अपना कलाम पेश किया और सामीन से खूब दाद हासिल की। जिस तरह से हमारे समाज में नए नौजवान जो अदब में आना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, असल में आप देखिए, उर्दू है मेरा नाम ही, मैंने इसका नाम ही उर्दू है मेरा नाम रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो भी नए लिखने वाली हों या ताज़ा दम जो कलमकार हों, उनके लिए हमारा जो प्लेटफार्म है ये हर वक्त दस्तयाब है। और इस तनाजुर में हमने एक प्रोग्राम भी किया था, राइटर्स हंट, और इंशाल्लाह आइंदा भी मुस्तकबिल में हम इंशाल्लाह उनको मौका देंगे। जो भी लिखने वाले होंगे उनके लिए इंशाल्लाह हमेशा हम दस्तयाब होंगे। शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उर्दू है मेरा नाम अदबी तंजीम है और इदारे तहक़ीक़ अदब जम्मू कश्मीर के इशराक से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा ने शिरकत की और अपना कलाम सुनाया और सामाईन को महसूस किया। इस प्रोग्राम में एक किताब की नकाब कुशाई भी की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। तो ये प्रोग्राम आज के हवाले से बहुत अहम है और आइंदा भी इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसी तकारीब का इम्कान होते रहे। बहुत